اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 9ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورۃ الانفال کا بقایا حصہ، سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الانفال کے بقایا حصے میں 5 باتیں یہ ہیں: مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کے حالات، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، جنگ سے متعلق ہدایت، ہجرت اور نصرے کی مسائل۔ مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ السلام آپ کے قربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ غزوہ بدر کے حالات: کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب: میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، مقابلے میں ناموافق امور پر صبر، جنگ سے متعلق ہدایت، دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ اگر کافر صلح کے لیے طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل: مہاجرین انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت، سچ رزق کریم کا وعدہ۔ سورۃ توبہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں 2 باتیں یہ ہیں: مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے براءت کا اعلان ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز: منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخری تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس